محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے، ان کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عادل صاحب، یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، اس سے پہلے بھی اس سے مختصر بینچز جو ہے وہ اس نوعیت کے معاملے پر اپنی رائے دے چکے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ایک فیصلہ موجود ہے، 5 رکنی بینچ کا بھی آ گیا۔ اب یہ 5 درخواستیں کس طرح سے آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب یک زبان ہو کر ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ 23 اکتوبر کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ کیا معاملات درست ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جو درخواست گزار ہیں، چاہے وہ وزارت دفاع ہو، چاہے وفاقی حکومت ہو یا باقی جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہوں، تو وہ ایک ہی موقف ہے اور انہیں پس پردہ بھی ایک ہی قوت ہے جو جس کے کہنے پہ، جس کی خواہش پہ یہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں جو سچویشن ہے، 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا جس میں 4-1 سے یہ فیصلہ ہوا تھا، اور جو 4 رکنی بینچ یعنی کہ جو 4 ججز تھے، وہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں، وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ جو اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک موقف رکھتا ہے، تو اس حوالے سے ان 4 ججز کا فیصلہ تھا کہ یہ کالعدم قرار دیا تھا۔ اب جو باقی سپریم کورٹ اس وقت موجود ہے، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2015 میں جو 9-6 سے جو فیصلہ آیا تھا فوجی عدالتوں کے حق میں، اس میں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنا اختلافی نوٹ دے چکے ہیں پہلے سے، اور جب جو بینچ بنا تھا، یہ پہلے بڑا بینچ تھا، اس میں جو منصور علی شاہ نے، جسٹس جواد ایس خواجہ، انہوں نے بھی 2015 میں ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا اور وہ اس میں درخواست گزار بھی تھے، تو اس وجہ سے وہ چونکہ ان کی رشتہ داری ہے منصور علی شاہ سے، تو اس لیے وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھے تھے۔ جبکہ جو سردار مسعود کھوسہ صاحب ہیں، اب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا چونکہ معاملہ پینڈنگ تھا، تو انہوں نے اس بنیاد پر آبجیکشن کیا تھا، تو وہ اس بینچ سے اٹھ گئے تھے پہلے۔ تو اس وقت جو سچویشن جو باقی سپریم کورٹ میں ہے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کا تو اپنا ایک موقف ہے جو وہ دے چکے ہیں اس کے اوپر، جیسے یحییٰ افریدی اپنا اختلافی نوٹ دے چکے ہیں، تو جسٹس طارق مسعود کھوسہ اس وقت سینئر ترین جج ہوں گے، اور باقی جو ججز ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ ایک بینچ بنے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو قانون ہے اس کے تحت۔ تو اس میں دیکھتے ہیں اکثریت ان ججز کی ہے جو آئین اور قانون کو جو ہے وہ جن کی جو ہے اولویت ہے، اور وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں انہوں نے ہمیشہ ایک خاص قسم کا موقف رہا ہے اس میں۔ تو ابھی تو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جو ابھی 5 رکنی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا ہے 23 اکتوبر والا، اس میں 1-2 سوالات اٹھائے گئے تھے جو کہ بڑے ٹیکنیکل تھے یا باریک تھے۔ خاص طور پر حوالہ دیا گیا تھا کہ جب دہشت گردوں کا ٹرائل شروع ہوا نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتوں میں، اور فوجی عدالتوں کو پارلیمان سے اپروو کروا کے قانون سازی کے ذریعے پریکٹیکل کیا گیا تھا، اس کیس میں ایسا نہیں کیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راستہ تھا جو دکھایا گیا کہ یہ آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے، اور اگر یہ راستہ 5 رکنی بینچ نے دکھایا ہے تو آئندہ آنے والا جو فیصلہ ہے وہ بھی اس قسم کا کوئی راستہ دکھا کر اس معاملے کو اوپن اینڈڈ چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اندازے لگا رہے ہیں محتاط، کیونکہ جب تک قانون سازی نہیں ہوتی، یعنی اس کو لیگل سٹیٹس نہیں دیتے، تو پھر کیسے پریکٹس کریں گے؟ پلیز دیکھیں، اس میں ایک حسن اتفاق سمجھ لیں کہ 98 میں جب فوجی عدالتیں بنی تھی تو نواز شریف صاحب کا اقتدار تھا اس وقت۔ پھر 2014 میں جب حکومت بنی، جب عدالتیں بنی، گو کہ اس کے لیے قانون سازی کی گئی تھی، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اقتدار میں تھے، اور ثانیہ جو ہے APS ہوا، جس کے بعد یہ عدالتیں بنی۔ پھر عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا اور بعد میں ترامیم کے ذریعے اس کو ایکسٹینشن بھی دی گئی۔ تو آنے والا جو پولیٹیکل سیاسی منظرنامہ ہے، ابھی تو آج ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ایک خاص گروپ نے یہ قرارداد منظور کی ہے جو صادق سنجرانی گروپ جسے کہا جاتا ہے، دلاور خان اور باقی جو ایک خاص مخصوص مائنڈ سیٹ کے سینیٹرز ہیں، انہوں نے اس قرارداد کو منظور کیا، جس پر باقی پولیٹیکل جماعتیں اس میں ساری ہیں، اس میں سعدیہ عباسی جو شاہد خاقان عباسی کی بہن بھی ہیں، اور باقی دیگر پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ان کا احتجاج کر رہی ہیں۔ تو یہ اگر معاملہ سپریم کورٹ سے ہو سکتا ہے کہ اس کو انڈورس نہ ہو اس طریقے سے جیسا سوچا جا رہا ہے، لیکن آگے جا کے کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے اگر نئی حکومت آئے، اور اس کے بنیاد پر پھر جو ہے وہ جو ہے فوجی عدالتوں کا یا اس طرح کے ٹرائل کا کوئی جو ہے وہ کرائیٹیریا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدر مملکت بھی ایک کنٹروورسی کریٹ کر چکے ہیں کہ وہ فوجی عدالتوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر جو بلز تھے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ وہ اس پہ دستخط نہیں کیے، تو وہ بھی ایک کنٹروورسی ہے۔ تو یہ آئینی اور قانونی
اس کے اوپر بہت سارے کوشچن مارکس ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بینچ بنے گا وہ کس کی سربراہی میں بنے گا اور وہ اس کے اندر کس طرح سے اس معاملے کو لے کے چلتا ہے. تو وہ ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی تو یہ درخواستیں ہیں, پھر ان کو نمبر لگے گا, یہ پھر بینچ بنے گا, تو بینچ کیا ہوتا ہے اس سے بھی پھر مزید اندازے لگائے جا سکتے ہیں. لیکن ایک راستہ 5 رکنی بینچ نے قانون سازی کی صورت دکھایا تھا, اب اگلا سیٹ اپ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے نہیں کرتا, یہ معاملات آگے جا کے دلچسپ ہو جائیں گے. بہت شکریہ, محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.